ہمارا 10th کلاس کا آج کا سبق ہے نعت۔ نعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو کہتے ہیں نظمی انداز میں، یعنی شعر و شاعری میں اگر حضور علیہ السلام کی تعریف کی جائے تو اسے نعت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نعت کی تدریسی مقاصد کے حوالے سے سن لیں کہ نمبر 1، طلباء کو نعت کے محاسن سے آگاہ کرنا۔ نعت ایک بہت ہی اچھا عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا، تو اس کے محاسن سے طلباء کو آگاہ کرنا، طلباء میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اجاگر کرنا۔ نعت پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں اجاگر ہو۔ نمبر 3، طلباء کو نعت سے بطور ایک صنف سخن متعارف کرانا، یعنی نعت بھی چونکہ ایک بات کرنے کا ذریعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کا ذریعہ ہے، اس صنف کو، اس قسم کو متعارف کروانا۔ تو آئیے اس کی تشریح کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا شعر ہے، دو عالم کا امدادگار آ گیا، امین آ گیا، غم گسار آ گیا۔ تو اس کو سب سے پہلے حل کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس کے نیچے لکھنا ہے سب سے پہلے نظم کا عنوان۔ نظم کے عنوان کے بعد تفصیلی علامت، اور اس کے بعد ہم مارکر کے ساتھ لکھیں گے نظم کا عنوان، اور اس کے بعد عنوان جو ہوگا وہ پین کے ساتھ ہم لکھیں گے۔ ہمارے پاس اس کا عنوان ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے شاعر کا نام لکھیں گے ہم یہاں۔ شاعر کا نام ہے احسان دانش۔ اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ اس کی تشریح کے حوالے سے سب سے پہلے ہم احسان دانش جو کہ اس کے شاعر ہیں اس کا مختصر سا تعارف لکھیں گے کہ درجہ بالا شعر احسان دانش کی لکھی ہوئی ایک نعت سے لیا گیا ہے۔ احسان دانش ایک نہایت ہی معروف و مقبول شاعر ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، اور ان کی نعتوں میں کچھ نصابی کتب کے اندر بھی شامل ہوئی ہیں۔ یہ شعر جس کی تشریح مجھے مطلوب ہے، یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ایک نعت سے لیا گیا ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے ایک بڑی ہی خاص بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اس کائنات کے لیے اتنا اہم اور اتنا اچھا ہے کہ آپ دو عالم کے امدادگار یعنی مدد کرنے والے بن کے آئے۔ یہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کائنات میں تشریف لائے تو عرب کے اندر لوگ اتنے جاہل ہو چکے تھے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، اور نہ عورت کو اس کا کوئی مقام حاصل تھا، نہ ماں کو ماں کی ممتا، نہ بہن کو بھائی کی محبت، نہ بیٹے کو باپ کی شفقت، نہ باپ کو بیٹی کی شفقت، بیٹی کی محبت تھی۔ تو ایک جاہلانہ رسم و رواج تھے، تو لوگ اس جہالت کے گٹاگٹوپ اندھیرے میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو لوگوں کو اس جہالت سے نکالنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے لوگوں کی اس حالت میں مدد کی، اس لیے کہا گیا کہ آپ دو عالم کے امدادگار بن کے آئے ہیں۔ تو آپ نے واقعی ہی دو عالم کی مدد کی اور دستگیری کی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے بند میں کہا امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ امین امانت دار کہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امین اسی لیے کہا گیا کہ آپ کے پاس حد درجہ دشمنی رکھنے کے باوجود بھی مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنی امانتیں حضور ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ تو یہ تو دشمنوں کی بات ہے، دشمن آپ کے اوپر اتنا اعتماد کرتے تھے، تو اپنوں کی تو پھر بات ہی اور ہے۔ تو آپ امین ہیں، آپ امین، لوگوں کے بھی امین ہیں، اور اللہ رب العزت کے اس پیغام کے بھی امین ہیں جو پیغام آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا ہے۔ آپ نے بالکل من و ان وہی اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی، اور لوگوں میں بھی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، تو اس لیے امین۔ اور صادق اور امین تو باقاعدہ آپ کے القاب تھے۔ غم گسار آ گیا ہے۔ غم گسار کا معنی ہوتا ہے کسی کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا، کسی کے غم کو کسی کے غم کا مداوع کرنے والا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے غم میں شریک ہوتے، لوگوں کے غم کو اپنا غم سمجھتے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ خصوصی محبت تھی، اور آپ کے آنے سے ہر کسی کو مقام ملا، ہر کسی کا غم دور ہوا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غم گسار کہا گیا۔ اب اس کی آپ تشریح کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پوری کائنات کے لیے ایک بابرکت تھی، اور پوری کائنات کے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ آپ نے لوگوں کی مدد کی، آپ امین ہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے بھی اور
لوگوں کی امانتوں کے بھی، اور آپ لوگوں کے غم کا مداوع کرنے والے ایک بہترین غم گسار ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہمارے پاس غریبوں کی جان کو، اس کے بعد دوسرا شعر ہمارے پاس غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون آ گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو بالکل وہی طریقہ ہے، یہاں نظم کا عنوان لکھیے گا، شاعر کا نام لکھے گا، یہاں تشریح لکھیے گا، تشریح کے اندر جو الفاظ ہیں احسان دانش کی کے تعارف کے حوالے سے وہ بھی لکھیے گا، اور ہم شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ احسان دانش صاحب فرماتے ہیں غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون آ گیا ہے، قرار آ گیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے غریب بھی خوشحال ہوا، اس لیے کہ حضور کے آنے سے پہلے غریبوں اور یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، ان کو معاشرے کے اندر کسی قسم کا کوئی حصہ، کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے غریبوں اور یتیموں کے ساتھ اتنی محبت کی کہ باقاعدہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہے جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں، یعنی جنت میں ایسی میرے ساتھ ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، شفقت والا ہاتھ رکھے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اس کو اتنی ہی نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تو غریبوں اور یتیموں کے ساتھ اس قدر حضور نے پیار کیا کہ لوگ بھی ان یتیموں اور غریبوں کے ساتھ پیار کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ تو اس طرح غریبوں اور یتیموں کو بھی چین اور سکون ملا اور معاشرے کے اندر جینے کے حق ملے۔ اور اسی بات کو احسان دانش صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے صدقے سے غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون آ گیا ہے اور قرار آ گیا ہے، اور جو ان کو سکون اور قرار آیا یہ حضور کی آمد ہی کی وجہ سے ہوا، حضور کے پیغام کی وجہ سے ہوا۔ اور اس کے بعد ہمارے تیسرا شعر ہے ہمارے پاس، اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ تو یہاں پھر وہی طریقہ، پہلے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، تشریح میں احسان دانش کے تعارف کے کچھ الفاظ۔ تو شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر اس کو کہتے ہیں جو پیغام لانے والا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تو حضور کے پاس جو پیغام ہے وہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو اللہ کی ذات کا پیغام حضور اس کائنات کے لیے، ان لوگوں کے لیے لے کر آئے، تو وہ پیغام محبت ہے۔ وہ کیسے محبت کا پیغام ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت، اللہ کے انبیاء کے ساتھ محبت، اپنے والدین کے ساتھ محبت، اپنے بڑوں کے ساتھ محبت، اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت، اساتذہ کے ساتھ محبت، یتیموں مسکینوں کے ساتھ محبت، غریبوں کے ساتھ محبت، ہمسائے کے ساتھ محبت، رشتہ داروں کے ساتھ محبت۔ تو یہ سارا جو حضور کا پیغام ہے یہ اصل میں ہے ہی محبت کا پیغام، ٹھیک ہے؟ تو وہ محبت کا پیغام اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے آیا اور حضور اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ تو اس لیے احسان دانش نے کہا کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گئے، یعنی پروردگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن کے آیا اس کائنات کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا، اور پیغام اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہے ہی محبت، یعنی حضور کا سارا پیغام محبت سے لبریز ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس